اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے. ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا. ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں. ان کی پوری توجہ انہماک ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے. تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے، دلچسپی ہو جاتی ہے. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں. فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا. مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک اور بات بڑی خوب تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے. دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہو تاکہ دینداری پھیلے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا. دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ. غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی لمبی نمازیں شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا. کہا حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ. اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے
آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا. ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے, لوگ محبت کرتے. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومے. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم ہے تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے, صلح پسند تھے, لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا, تو کیا مفتی تھے, لوگ مسئلے پوچھتے, تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے, کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا, ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو. جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے میں, پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی, آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو, اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں, بڑی سخت ہوتی ہیں, بڑے جال بنے جاتے ہیں, بڑا حسد کیا جاتا ہے, بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے, حسد من عند انفسہم, ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ, دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا, اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزرے, بادشاہ بے وہ لوگ ان کے پیچھے, جب وہ تمہارے پاس سے گزرے تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا, اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہما چما کس کھاتے نے. آج کس بات کا شکوہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر, وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا. فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا, اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہے. زندگی حسین گزاری, حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حذیفہ, حضرت جابر بن عبداللہ, یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے, لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھاری عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کرے, یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے, سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کرے, نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید علیل تھے, طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے, نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے, ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی, میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا, مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی, تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے, کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے ہیں چوک سے تین مچھلی مل گئی, میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا.
لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے میں فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا. فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا. میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے. تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی ہے، 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے. امام غزالی نے لکھا ہے فرمانے لگے دیا. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے. تھوڑی طبیعت میں مایوسی بھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی. فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. مطلب یہ سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کا پھر مجھ سے مچھلی مانگتا. پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے، بڑے بڑے سونے نوجوان. میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو. یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے. میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانے. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لاکھ پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے. تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کہیں جگہ سے اس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا.
کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا ہے نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں، آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانا کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر رات نکاح کرو، بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی، فرمایا یہ وہی ہے، کہنے لگا جی نہیں، فرمایا تو کہتا دم عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ، پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ تیرا عشق، فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے، کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا، اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہیں۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے، مار کھاتی ہے وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی تھی، کوئی دعا کر دے یا کوئی وظیفہ پر، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باڈی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آ بھی گئی تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا۔ ماں مار کھاتی ہے، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کے قریب ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو راستہ بتا۔ اس نے راستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر،
ہاں ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جا رہا ہوں، اندھا کر دیتی. حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی. تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی. اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا. دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا. کہنے لگی میرا باپ نا میرے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلنا رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے. اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا. اردشیر کہنے لگا اچھا تو اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ. اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے. یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں. او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی، ان دے خصم ناراض بڑبولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادریاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. تمہیں نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں. ایک شخص سے گناہ ہو گیا، حد لگ گئی ان پر، اور وہ انتقال کر گئے، سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو، تم نے جرم دیکھا توبہ نہیں دیکھی. یا رسول اللہ جرم کیا ہے، حد جاری ہوئی ہے، وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے. محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا، وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے. حضور خوشخبری دیتے گناہگار بڑا تھا، لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے. جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور پھر اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے. محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نا ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. میرے عزیز یاد رکھے ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے. کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا، وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا. ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں. حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا، ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. عزیز دوستو، آسان دین
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھ. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے؟ بولو اسے تکلیف ہے؟ یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھی، بیڑیاں، کیا کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا کیونکہ ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھے. اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا کہ وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے اس میں سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بیہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے، رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. پر میں اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے کہ وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں
ڈیرا لگا لیا دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو صبر پلے تھل لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں، تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں، ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر، ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جڑیاں خسمان دی بیچے رضا بسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے تے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے، جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے، حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دے اور آپ ان کو بلا لے، بلا لے۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھی، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا، حضور کا وعدہ تھا، وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم